راولپنڈی کے غیور مسلمانوں، خدا کا واسطہ جلسہ کراؤ، لوگوں کو خالی ہاتھ بھیج دیا کرو، مسجد کے نل سے گلاس میں پانی پلا کے بھیج دیا کرو۔ اللہ کے واسطے نبی کی سیرت کو سننے والے، اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کرنے والے، عظمت قرآن کے شوق میں آنے والوں کو خدا کی قسم بے نمازی کے ہاتھ کا پکا کھانا نہ کھلایا کرو۔ جلسے کتنے کر رہے ہو، رسومات کتنی ہیں میرے عزیزوں، کتنے پروگرام کر رہے ہو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خدا کی قسم ہے 2 گھنٹے تقریر کے اندر یا رونے والا میرے عزیزوں آنسو بہانے والا جب آخر میں بے نمازی کے ہاتھ کا کھا کے جاتا ہے، جتنی تقریر سنی سارے کا سارا نور مسجد کے دروازے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ عورت یعنی بیوی اپنے شوہر کا نصف ایمان ہے۔ آج مرد کامل ایمان والا کیوں نہیں بن رہا؟ جو آتا ایمان عورت میں موجود ہے، اس کی جیون ساتھی ہے، ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اس کا ایمان آپ جا کے دیکھ لو۔ کبھی بیوٹی پارلر میں بیچ کے آ گئی، کبھی کپڑے والے کی دکان پہ بیچ کے آ گئی، کبھی دودھ والے کے پاس بیچ کے آ گئی، کبھی دکان والے کے پاس جا کے بیچ کے آ گئی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، جنازگاہ کے اندر قبرستان میں اعلان ہو رہا ہے، بڑے بڑے متقی بڑے بڑے عابد لوگ کھڑے ہیں، جنازگاہ کے اندر اعلان ہو رہا ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ جی، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ جی۔ میت کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے، کسی نے اپنے سر سے پگڑی اتار کے، کسی نے کندھے سے رومال دے دیا، کسی نے کلمے والی چادر سے پردہ کر دیا۔ میں بھی پریشان ہوا، میں نے کہا کون سی راولپنڈی کے اندر یہ وقت کی رابعہ بصری ہے جس کو اتنا سادہ پردہ کرایا جا رہا ہے؟ ایک حد تک صحیح ہے، چادر 4 دیواری کر دو تاکہ مرنے والی جب قبر کے اندر جا رہی ہو اللہ اکبر کفن نہ پڑ جائے، کپڑا نہ چھین جائے، اس کا جسم ضائع نہ ہو جائے۔ میں بھی اپنی لاٹھی لے کے تھوڑا سا آگے بڑھا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح کس نے خاندان کی عورت جا رہی ہے۔ جب میں نے چرپائی دیکھی، چہرہ دیکھا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج پردہ یاد آیا جب پردے کا جنازہ ہی نکل گیا ہے۔ جہازوں کے اندر غیروں کو پانی پلا رہی تھی، اس وقت پردہ یاد نہ آیا۔ پولیو کے قطرے پلاتے وقت پردہ یاد نہ آیا۔ ٹول پلازے پہ پرچہ کاٹتے وقت پردہ یاد نہ آیا۔ میرے عزیزوں اسی بس کا انتخاب کیا جس میں تیری میری بیٹی بیٹھی، اس وقت مجھے پردہ یاد نہ آیا۔ دودھ والے کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہوئی، اس وقت پردہ یاد نہ آیا۔ سبزی والے کے سامنے چک چک بک بک کرنی تھی، اس وقت پردہ یاد نہ آیا۔ رکشے میں تو آدمیوں کے درمیان میں بیٹھی تب پردہ یاد نہیں آیا۔ اپنے بہنوئی کی جوتی چھپائی تب پردہ یاد نہیں آیا۔ اپنے بہنوئی کو ننگے سر جب دودھ پلایا تب پردہ یاد نہیں آیا۔ میرے عزیزوں آج جب پردے کا جنازہ نکل گیا اب پردہ یاد آیا۔ اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کہ رب کعبہ کی قسم میں نے پردے سے پوچھا کیا ہو رہا ہے کہ اس بے شرم کو شرم نہیں آتی؟ اگر آج خدا نہ کرم آج خدا کرم نہ فرماوے تو رب کعبہ کی قسم یہ پردہ بھی مرنے والی پر خدا کی لعنت کر کے جاتا ہے۔ آج یاد آیا پردہ۔ جس نے پردے کی عزت کا جنازہ نکال دیا یہ کون ہے؟ اس کے گھر تو محرم المحرام کی 10 تاریخ کو چاول پکے تھے، اس نے تو سر پہ دوپٹہ رکھ کر زینب کی چادر بچانے کے لیے اپنے شوہر کی حلال کمائی میں سے چاول پکا کے بانٹے۔ اے میری بچی تو زینب کا پردہ تو بچا گئی، اپنا پردہ لٹا کے چلی گئی۔ ایک آدمی کی صبح فجر کی نماز قضا ہو گئی، دھاڑے مار مار کے چیخ پکار کر کر رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا میاں کیا ہوا؟ کہنے لگا فجر کی نماز قضا ہو گئی، الارم لگا کے سویا تھا، موبائل کی گھنٹی لگا کے سویا تھا، موبائل کی گھڑی پہ میں الارم لگایا، آج الارم بجا، ہائے میری آنکھ نہیں کھلی۔ بیوی آئی پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی خدا کا واسطہ معاف کر دے، میری وجہ سے تیری فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اس نے کہا تیری وجہ سے نماز میری قضا کیسے ہو گئی؟ کہنے لگی تو کل رات سن کے آیا تھا، پرسوں رات کو اپنی مسجد سے عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث سن کے آیا تھا کہ عورت آدمی کا نصف ایمان ہے۔ میں اپنی سوچ میں پڑ گئی بھلا میں تیرا ایمان کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں نے کہا آزما کے دیکھوں تو صحیح، کل جو تیری دکان پہ میں نے کھانا بھیجا رب کعبہ کی قسم
کا میں نے سر سے دوپٹہ اتار کے آٹا گوندا، میں کچن میں گئی میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، رات میں تو نے کھانا کھلایا، میں نے بغیر ہاتھ دھو کے کھانا کھلایا، میں نے بغیر نماز پڑھے تیرے لیے کھانا پکایا، نماز میں نے نہیں پڑھی، بے نمازی کے ہاتھ کا پکا لقمہ اندر تیرے گیا، اللہ اکبر، بے نمازی کی نوست کی وجہ سے نماز پڑھنے والے کی فجر کی نماز کا سجدہ چھین لیا گیا۔ مولانا پانی پہ دم کر دو، مولانا کوئی اچھا سا تعویذ بنا کے دے دو، کیا کرو گے؟ بچے نا فرمان ہے، فرما بردار ہو جائے، چینی پڑھ کے دے دو، رب کعبہ کی قسم ہے، عبدالحنان تو دور کی بات ہے، امام کعبہ سے بھی چینی پڑھوا کے لیا، اگر خدا خیر نہ فرمائے تیرا بچہ چینی سے فرما بردار نہیں بنے گا۔ تقویٰ مسجد کے نمازیوں، میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، اگر اپنے بچے کو فرما بردار بنانا ہے، اپنے بچے کا میوہ کھانا ہے، اس کے کندھوں پہ جنازہ لے کے جانا ہے، تو دو کام آج سے کرو، دو کام کی آج سے عادت ڈال لو۔ پہلی میرے عزیز عادت یہ کہ اپنے گھر مشتبہ مال، 2 نمبر مال، حرام کے لقمہ، جس دروازے جس کھڑکی سے آتا ہے وہ دروازہ وہ کھڑکی بند کر دو، اور دوسرا اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاؤ، جب صبح ناشتہ بنایا کر، جب بچوں کے لیے ٹفن تیار کیا کر، ان کے لیے کھانا بنایا کر، میرے لیے دروازے سے کھانا نکال کے گھر سے باہر بھیجا کر، خدا کے واسطے ایک تو سر پہ دوپٹہ رکھا کر، دوسرا روٹی پکانے سے پہلے نماز کا سجدہ کر لیا کر، 2 کاموں کی ذمہ داری آپ دے دو، اولاد عبد القادر جیلانی بنے، اس کی ذمہ داری عبدالحنان دے کے جا رہا۔ ماشاءاللہ، یہ سیرت ہے۔ وہ بیٹی کہنے لگی مولانا دوپٹے سے کیا بنے گا، ان بالوں کو چھپانے سے کیا بنے گا، میں نے کہا تیرے اندر اتنی تما آ گئی، تو نے بیوٹی پارلر میں بال کٹوائے، اور بیوٹی پارلر میں کٹوا کے کہنے لگی اب بھی یہ بال مجھے دے دو، میں نے بیچنے 600 روپے کلو بکتے ہیں، جب تیری حیا 600 روپے میں بکنے لگ جائے، رب کعبہ کی قسم پنڈی والوں کیا پورے پاکستان میں کسی مکان میں مجھے بایزید گستاخی نظر نہیں آئے گا۔ راول پنڈی کے بازاروں میں پھرا، راجہ بازار چلا گیا، صدر چلا گیا، مری روڈ چلا گیا، مسیال چلا گیا، چکری چلا گیا، ہر جگہ گیا، مجھے صورت نظر آئی نبی کی، سیرت کہیں نظر نہیں آئی۔ اللہ اکبر، یہ پیاسے بیٹھے ہیں، نبی کی سیرت لے کے چلے جاؤ، اور میرے بھائیو اللہ کرے آپ بھی اس پر آ جاؤ، میں بھی آ جاؤں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سیرت کیا ہے؟ فرمایا میرے بندے جب حمام میں اپنے بال کٹوایا کر، عورتوں کی تو بات ہی نہیں کرتا، حمام میں اپنے بال کٹوایا کر، اور میرا بندہ اپنے بالوں کو کچرے کے ڈھیر پہ نہ ڈال، میری بنائی ہوئی چیز پہ کسی کا پیر آ گیا، میری بنائی ہوئی چیز کی توہین ہو جائے گی۔ تجھے پتہ ہے جب تو پیدا ہو کے امی کی گود میں آیا تھا، تیری دادی بھاگی بھاگی آئی، تیرے سر پر ہاتھ پھیر کے کہنے لگی بال تو دیکھ ریشم جیسے ہیں، بتا کس نے ہیئر ٹونک لگایا تھا، بتا کس نے کھوپرے کا تیل لگایا تھا، بتا کس نے سرسوں کا تیل لگایا تھا، 4 مہینے تو میں نے بنایا، 5 مہینے کنگیاں میں کرتا رہا، اور میرے بندے میری بنائی ہوئی چیز کو نالی میں نہ پھینکنا، یا تو کسی کونے میں پھینک دے یا کسی ایسی جگہ رکھ دے جہاں میری بنائی ہوئی چیز کی توہین نہ ہو۔ اور میرا بندہ اللہ اکبر، مولانا میں گواہ ہوں، مولانا امجد صاحب کی بچی کا ہاتھ دروازے میں آیا، ناخون اتر گیا، خدا پاک کی قسم ہے پوری دنیا میں ایسا ناخون نہ لا سکی، اللہ پاک نے عطا فرما دیا، مہربانی ہے، ناخون ٹوٹ جائے، میرے عزیزو اس کی رنگت دیکھ لو، اس کی خوبصورتی دیکھ لو، اس کا تراشا دیکھ لو، اس کی نوکیں دیکھ لو، دیوار میں کیل ٹھوکو باہر نکل جائے، کھونچ لگی کپڑا پڑ جائے گا، یہ میرے عزیزو یہاں پھیر لو، یہاں پھیر لو، پھر میں کیوں نہ کہوں فتبارک اللہ، سبحان اللہ، پھر میں کیوں نہ کہوں احسن الخالقین، سبحان اللہ، تھا کیا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ سبحان اللہ، اس قطرے سے میں نے تجھے بنایا، کپڑے پہ لگ جائے 6 دن بو نہیں جاتی،
اور میرا بندہ میری سنائی والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تین دن پردے تھے ماں کے پیٹ کا اندھیرا اور میرے بندے زمین کی گود کا اندھیرا آسمان کا اندھیرا. میرے بتا تجھے کیسا بنایا, میں نے تجھے ایسا اندھیرے میں بنایا بنانے والے کو پیار آ گیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خبردار میری بنائی ہوئی چیز کو گارا گورا نہ کہنا, چھوٹا بڑا نہ کہنا. جب تو کوئی چیز تراشتا ہے, تیری چیز کو کوئی انگلی اٹھائے تجھے تکلیف ہوتی ہے, میری بنائی چیز پہ انگلی اٹھائے تو مجھے تکلیف ہوتا ہے. اپنے بالوں کو اپنے ناخنوں کو اٹھا کے نالی میں نہ پھینکا کر. ہم نے تو سنی سیرت تو کہیں سنی. دروازے پہ میری بہن پردے میں منہ لپیٹ کے آ کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی مولوی جی عبدالحنان ابو جی. میں نے کہا جی میری بیٹی. کہ مولوی صاحب یہ حکم میرے لیے کہ مردوں کے لیے؟ میں نے کہا تیرے لیے تو بڑا سخت حکم آیا. صبح جب کالج آ یہ سیرت تھی. میں نے پوری بار ربی الاول کی دن رات میں نے ہر جگہ تلاش کی, مجھے نظر نہیں آئی. سردی کا موسم آ رہا ہے, کملی والے کی سیرت سردی میں بھی کچھ ہے کہاں. فرمایا میرا امتی تو ویسٹ کوٹ پہنے گا, گرم لباس پہنے گا, سویٹر پہنے گا, ساری اللہ کی مخلوق ہے. جب تجھے سردی لگتی ہے, جانوروں کو بھی سردی لگتی ہے, موذی جانور کو سردی لگتی ہے. جب ہینگر میں اپنے کپڑے ٹانگے گا, جب کلی پہ اپنے کپڑے ٹانگے گا, صبح اٹھ کے جب پہنیو خبردار جھاڑے بغیر نہ پہنیو. اگر کوئی جانور تیری قمیض میں آ گیا ڈسے گا تجھے تکلیف مجھے ہوگی. فرمایا میرا امتی بے شک تیری تو بدر کی چپل ہو, تیری اسپن کی چپل ہو, تیرے چوکر یا لائلن یا سروس کے بوٹ ہو. میرا امتی جب صبح اٹھے پاؤں میں پہننے سے پہلے انگلیوں میں لے کے ذرا جھاڑ دیو. اگر اس کے اندر کوئی کاٹنے والی چیز نے تیرے پیر پہ ڈس لیا میرا امتی تو پریشان ہو جائے گا. میں کملی والا تیرے لیے اتنی پریشانی برداشت نہیں کرتا, کیونکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ سیرت ہے. اور بھی کچھ ہے. ہاں فرمایا جب صبح اٹھے اللہ اکبر, جب تک تیری آنکھیں پوری نہ کھل جائے خبردار تجھے چرپائی سے قدم رکھنے کی اجازت نہیں. کیا کروں؟ فرمایا اپنی چھوٹی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پہ پھیر لے, اپنے انگوٹھے کے درمیان والے حصے کو اچھی طرح اپنے آنکھوں پر پھیر کے یوں اوپر ہاتھ پھیر, پھر اپنی زبان کو ہلا. خبردار اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے سے پہلے میرا شکر ادا کر. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. بکھرا پڑا تھا, ٹوٹا پڑا تھا, مرا پڑا تھا, اور میرے بندے سلانے والا بھی میں ہے, تجھے موت کی آغوش سے اٹھانے والا بھی تیرا خدا ہے. پھر کیا کروں؟ فرمایا باتھ روم میں جانے لگے, کیا کروں؟ فرمایا سب سے پہلے اپنے ہاتھ دو. این باتت یدہ, کیا پتا تیرے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے. گھاٹے کو لگانے سے پہلے, بیڈ ٹی پینے سے پہلے, صبح صبح کسی نے بتا دیا پیٹ کم ہوگا, اللہ اکبر, ننا کالجے 3 گلاس پانی پی. فرمایا گلاس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لے. اللہ اکبر, مجھے تو پیشاب کا تقاضا ہے, مجھے تو باتھ روم میں جانے پوٹی کا تقاضا ہے. فرمایا خبردار, بے سر نہیں لگا تو نل تو لگا ہوگا. باتھ روم میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے, کلی کر لے, ننگے سر نہ جا, سر ڈھانپ کے جا. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے نبی میں تو استنجا کروں گا نہ پاکی لگے گی. فرمایا میں پاک نبی پاک دین لے کے آیا, جو نبی استنجا خانے میں بغیر ہاتھ دھوئے جانے نہیں دیتا وہ اللہ کا پاک رزق دسترخوان پر بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کی اجازت کیسے دے رہا. یہ روز مرہ کی سیرت ہے گھر کی میرے عزیزوں. فرمایا سیرت سننی ہے, خبردار بغیر دسترخوان کے کھانا نہ کھائیو, خبردار اکٹھے مل کے کھانا کھانا. مہینہ گزر جائے گا, اگر اکٹھے مل کے کھانا کھاؤ گے 20 کلو آٹے کی تھیلی ختم نہیں ہوگی. اگر علیحدہ علیحدہ کھاؤ گے تو مجھے میری کبریائی کی قسم کھانے کا نور ختم ہو جائے گا.
لوگ کہنے لگے مولا قیامت کب آئے گی؟ ایک جگہ میرے عزیزو باپ بیٹا کسی کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، باپ نے پانی پیا، آدھا گلاس بچا دیا، بیٹے کو پیاس لگی، اس نے گلاس اور ہاتھ میں جگ پکڑا، بچا ہوا پانی یوں کر کے پھینکا اور پھر گلاس کے اندر پانی ڈالا۔ میں نے کہا لو دیکھ لو صبح ہی قیامت آ جائے گی۔ اللہ تمہیں برکت دے، اللہ برکت دے۔ تھوڑے تھوڑے دینے سے بہتر ہے بندہ ایک ہی دفعہ دے دے گا کہ میں بھی دے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں بس کر ان کو نہیں ملے مجھے ملنے کو دے گا۔ محبت اللہ ود پرمیشن، اس کی تو الحمدللہ 24 گھنٹے پرمیشن ہے، بتا سوتے ہوئے بھی نہیں کھاوا کرتا ہے۔ اللہ تیرے مال میں اللہ برکت دے، اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ ہمارے لیے یہی کروڑ میں خدا کی قسم آج دعاؤں میں الحمدللہ اللہ کی زندگی مال برکت۔ اور یہ محبت تمہارے میں سے کوئی کرنا چاہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بدعت کو نہیں ملتا ہے، لیکن ابھی نہیں، جب مصحابہ کریں گے تب تک تسلسل نہ ٹوٹے انشاءاللہ۔ یہ محبتیں جاتے ہوئے دکھانا۔ اب دیکھو گا تمہیں عبدالحنان سے محبت ہے، چاولوں سے محبت ہے، وہ بھی ہے کہ نہیں؟ میں ایسی خیالی پلاؤ پکاتا ہوں۔ آمین آمین۔ اللہ اپنے خزانوں سے اللہ درود شریف پڑھو تو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ فرمایا جب کھانا کھانے لگے اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے کھلایا کر، پتہ نہیں کہاں منہ مار کے آیا، پتہ نہیں کہاں گندگی کے ڈھیر پہ رات گزار کے آیا۔ فرمایا پتہ نہیں اس قابل ہی نہیں ہے جتنے تیرے گناہ ہے کہ تو دسترخوان پہ بیٹھ سکے۔ فرمایا جب کھانا کھایا کر ننھی مجاہدہ کو، ننھے بچے کو پاس بٹھایا کر، تیرے ہاتھوں کے انگلیاں سالن میں جاتی ہیں، اسے غصہ آتا ہے اور ننھا بچہ بسم اللہ پڑھ کے روٹی کا ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈالتا ہے، اس کا غصہ اس کے پیار کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب یہ فتویٰ آپ نے کہاں سے نکالا؟ میں نے کہا جب میرا پاک نبی اپنی نواسی کو گودی میں اٹھا کر نماز پڑھ سکتا ہے تو پاک نبی دسترخوان پہ اپنی بیٹی کو بھی بٹھا کر کھلانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ ایسی ہے حضرت جی، انشاءاللہ خلافت ذرا کوئی بات نہیں کر کے جاؤں گا، لیکن کروں گا حقیقت، اور اس میں تلخ آئے گی۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر حضور کی صورت کے تذکرے ہوئے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے جب میرا نبی دنیا میں نہیں آیا تھا، یہود نصارہ پر، نصارہ یہود پر، ان پر لعن تان کر کے کہتے تھے ایک نبی آنے والا ہے، اللہ اکبر، دیکھنا وہ ہمارے میں آئے گا، اس کے ساتھ مل کے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، اس نبی کی برکت سے اللہ ہمیں تمہارے پہ فتح عطا فرمائے گا۔ کبھی کبھی جب ان پہ پریشانی آیا کرتی، میرے نبی آج جو تجھے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، میرا نبی جب ان پہ حالات آیا کرتے، دشمن حملہ کیا کرتا تو یہ تیرا نام لے کر واسطہ دے کر میرے سے دعا کیا کرتے تھے۔ جناب حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اکبر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کے پاس بھیجا، قیصر کے پاس بھیجا، بادشاہ کے پاس بھیجا، اپنا پیغام دے کے بھیجا کہ اللہ کا نبی آ گیا، نبوت کی آباد، نبوت کا راج ہوگا، آج کے بعد بادشاہی ختم ہے، اگر اسلام قبول کرتا ہے مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیرا رستہ علیحدہ میرا رستہ علیحدہ۔ جناب داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے، اللہ اکبر، قیصر روم نے خط پڑھا، کہنے لگا بھی جواب نہیں دوں گا، سفیر کی آؤ بھگت کی، بڑا کھانا پلانا کیا، 4-5 دن کی مہلت مانگی، پورے علاقے سے 500 سفیروں کو اکٹھا کیا، سربراہان کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے چودھری نمبرداروں کو اکٹھا کیا، قوم قبیلے کے سرداروں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے آ کے بیٹھ گئے، جناب داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے بھی بلا لیا، میں آ کے بیٹھا، اچانک میری نظر جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہ پڑی، اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، فرمایا لوگوں اللہ اکبر، جنہوں نے میں مکے سے دھکے دے کے نکالا، اللہ اکبر، وہ میرے سامنے آ کے چودھری کے سامنے، بادشاہ وقت کے سامنے، قیصر روم کے
میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے. میں نے دل ہی دل میں رونا شروع کر دیا. میں نے کہا یا اللہ, پہلے تو امید تھی ایک آدھ کلمہ پڑھے گا, اب ابو سفیان آ کے بیٹھ گئے. الہ العالمین, ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, اب تو لگتا ہے پتہ نہیں زندہ بھی بچ کے جاؤں گا یا نہیں. الہی, یہ بادشاہ وقت کا ہر ایک سے پوچھ لے, ابو سفیان سے نہ پوچھے, یہ تو ہماری مخالفت ہی کریں گے. جناب ابو سفیان بھی میرا عزیزو شہادہ لباس پہن کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر, اللہ کی کرنی ایسی ہوئی. فرمایا او میرا داعیہ قلبی, پریشان نہ ہونا, اور میں وہ مالک کائنات ہوں جو قطرے کو سمندر بناتا ہوں, یتیموں کو پیغمبر بناتا ہوں, کہ وہ مالک کائنات ہوں. اللہ اکبر. اللہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. میرا نبی پریشان نہ ہو, دو اندر 100 بار ہے, میں ان دو کو 100 کے درمیان میں سے نہ لے جاؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. میرا نبی چوکیداری صرف ہجرت کی رات نہیں, یہ چوکیداری قیامت کی صبح اور مزار کے اندر بھی ہوگی. اللہ. قیصر روم نے کھڑا کیا, ابو سفیان کھڑے ہو جائیے. داعیہ کلبی کہنے لگے میں تو ٹھنڈا ہی ہو گیا, پسینہ پسینہ. اسلام کے دشمن کو کھڑا کیا, ابھی کلمہ نہیں پڑھا, بعد میں مسلمان. ابو سفیان کہ جی 2 سوال کروں گا, زیادہ نہیں, اور 2 کا چھوٹا سا جواب دینا, تفصیل نہ بیان کرنا. تو سبھی کو پہچانتے ہو؟ ہاں 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 بالکل پہچانتے ہو. تو 2 باتوں کا جواب دو, ذات میں کیسا ہے اور کردار میں کیسا ہے. ذات یعنی خاندان میں کیسا, کردار. ہائے قربان جاؤ, مکے کے کافر جو ہے حضور کی نبوت کی تاجدار ختم نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں. آج مسلمان کو پہچان ہی نہیں, اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں. 9 ربیع الاول کو آئے تھے, 10 کو آئے تھے, کہ آج تک یہ نہیں پتا. آج تک کہہ رہے ہیں کہ نبی کا ابا مسلمان تھا کہ کافر تھا. نہیں یقین آتا خلیل احمد سراج اسماعیل خان میں 1979 میں موجود تھا, جب مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں تھے. باب السلام کے بالکل قریب جناب عبداللہ کی قبر تھی. مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی. میرے عبداللہ اپنے سسرال آئے ہوئے تھے, ابوا کے مقام مدینے میں آئے ہوئے تھے. اماں آمنہ مدینے کی, ابا مکے کا, سسرال میں آئے, بیمار ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. باب السلام کے پاس جناب کی قبر بنی ہوئی تھی. کون اس قبر کی مٹی ہٹائے؟ مشورہ ہوا, سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے. میرے عزیزو اللہ اکبر, قبر کشائی کی گئی, مٹی ہٹائی کی گئی. جناب عبداللہ کا 24 چاند کی طرح چمکتا دمکتا 1400 سال کے بعد چہرہ نظر آیا. کون قبر میں اترے؟ کون عبداللہ کے خلاف جسم کو ہاتھ لگائے؟ کون تھا؟ جو بندیوں تمہیں مبارک ہو, مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمت اللہ علیہ تھا, جو خود قبر میں اترے, اور اترنے کے بعد کہنے لگے میں کافی دیر تک نبی کے ابا جناب عبداللہ کو سینے سے لگا کے بیٹھا رہا. کبھی میں چہرہ دیکھ رہا تھا, کبھی میں بالوں کو دیکھ رہا تھا. رب کعبہ کی قسم ہے, تم ایمان کی بات کرتے ہو, قبر کی مٹی نے عبداللہ کے اقبال کو بھی بھیگا نہیں کیا تھا. سامنے کھڑے ابو سفیان, بتائیے کون, کیا بتاؤں, کہ کردار ذات کیسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کہہ رہے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو قربان, تو مدری دا جھولا جھلین دی. پوچھا ابو سفیان سے, کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ. کہنے لگا ہوں تو میں مخالف, ہوں تو میں جانگی دشمن, لیکن میں کافر مشرک ہونے کے بعد بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھا. دور جاہلیت میں کہنے لگے بات سچی کروں گا. کیا بات؟ پورا مجمع سن رہے ہیں, ایران والے سن رہے ہیں, روم والے سن رہے ہیں, شام والے سن رہے ہیں, عجم والے سن رہے ہیں, عرب والے سن رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا سچ پوچھتا ہوں, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اگر اس کا خاندان پوچھتا ہے, اس کے ابے جیسا ابا کوئی نہیں, اماں جیسی اماں کوئی نہیں, شرافت میں اس کے دادے جیسا دادا کوئی نہیں, پردے میں اس کی دادی جیسی دادی کوئی نہیں. کہ یہ اگلی بات بتا, وہ اپنی ذات میں کیسا. ابو سفیان نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے, کہنے لگے لات و عزہ کی قسم ہے, آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے, محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا.
جلال جان برکت عطا فرمائے. یہ حضور کے اشراق میں نے گستاخ کیسے ہوں مجھے بتاؤ. غلطی تو یہاں ہوئی, یہاں پر بیٹھنے والے نے غلط گائیڈ کیا اور آپ نے بیٹھنے والے کا معیار نہیں بنایا. ہم نے اسے کہہ دیا ایک گلہ یہاں پڑا ہوا ہے, ایک گلہ یہاں پڑا ہوا ہے, کیا کر مغرب کی نماز کے بعد مائک کھول کے بیٹھ جا, 10 روپے کے اندر جنت بیچتا رہے, عشاء تک جتنے پیسے ہوں گے آدھے مسجد کے آپ دیتے رہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جنت اتنی آسان ہے تو مجھے لوگوں کو قرآن سنانے کی اجازت. ظلم نہیں. پھر شکوہ ہو جائے گا, میں اپنے موضوع سے پھر گیا. انہوں نے کہا بات کیا تھی؟ کا دھوکہ آنکھ کھا سکتی ہے. ایسے روم کھڑا ہوگا عیسائی کیا جواب دیتا ہے اس کی زبان سے. اکھیاں برسنے لگی, دل دھڑکنے لگا, جسم کانپنے لگا. ان کا ہوا کیا؟ دائیا کہنے لگے میں نے اوپر کی اس کی طرف دیکھا, میں نے کہا یا اللہ کیا بنے گی؟ فرمایا پریشان نہ ہو, دشمنوں سے تعریف کروا کے دکھاؤں گا. پورے سربراہ پر خط پکڑا ہاتھ میں, کہنے لگا تم مانو نہ مانو میں نے تو دل سے مان لیا, انہو لنبی, بے شک وہ اللہ کا نبی ہے. انہوں نے کہا کہتا کیا؟ اگلی سن, ہائے ہائے سبحان اللہ, اگلی سن. کہا زندگی میں اس سے میرا کبھی آمنا سامنا ہو گیا, مسافہ بعد میں کروں گا, حال احوال بعد میں پوچھوں گا, پہلے پانی کا برتن منگواؤں گا, اسے پانی کے برتن میں کھڑا کروں گا, میں بادشاہ اپنے ہاتھوں سے اس کے پیروں کے تلووں کو رگڑوں گا, پھر اس کے قدموں کا دھون ساری دنیا کے سامنے پی کے دکھا دوں گا. اللہ اکبر. کہا پھر مانتا کوئی نہیں, کہا اگر مان گیا تو سپر پاور مجھے کون کہے گا, چودھری والی پگ میرے سر سے اتر جائے گی. رب کعبہ کی قسم ہے, 1400 سال پہلے جو قیصر روم نے کہا تھا, آج بھی امریکہ کا یہی مطالبہ, آج بھی فرانس کا یہی مطالبہ, آج بھی اسرائیل کا یہی مطالبہ, آج بھی ہندوستان کا یہی مطالبہ. اللہ اکبر. سکھ ہو کے میرے نبی کی تعریف کر رحمان نہیں رہا, کافر ہو کے نبی کی تعریف کر رحمان نہیں رہا. دنیا کے 100 میرے عزیزوں کافر انسانوں کے اندر سب سے پہلا نام محمد الرسول اللہ کا لکھ کے پھر بھی مان نہیں رہا ہے. یقین جانو میرے عزیزوں بات تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب اللہ نے افغانستان مسلمانوں کے حصے میں اسلامی مملکت بنا کے ڈالا. آخری نیٹوں کا فوجی جب نکلنے لگا, ڈنڈا اس کے ہاتھ کے اندر تھا. ایک مجاہد اسلام کون ہے؟ آج بھی جاؤ میرے عزیزوں, تم نے کوئی عمر کا غلام دیکھ رہا ہو, جاؤ افغانستان میں جا کے دیکھو, تم نے صدیق کا غلام دیکھ رہا ہو. رب کعبہ کی قسم ہے, آج بھی ان مرد قلندروں نے یقین جانو صحابہ کی آنکھ کو تازہ کر دیا. وقت کا گورنر ہے, پہاڑوں کے دامن میں بیٹھا, پیاز روٹی کے اوپر رکھ کے کھانا کھا رہا ہے, یقین جانو ہاتھ کا سرانہ بنا کے سو رہا ہے. آخری نیٹو فوجی افغانستان سے نکلنے لگا, اس مسلمان مجاہد نے اپنے ڈنڈے کا روپ دکھایا کہ نکل یہاں سے. اللہ اکبر. کون تھا؟ اس کے پاس کلاشن نہیں تھی, اس کے پاس میزائل نہیں تھا, اس کے پاس توپ نہیں تھی. ایک پاؤں میں جوتا 7 نمبر کا, دوسرے میں 8 نمبر کا, پتہ نہیں قمیض کہاں سے ہتھیاں آئی ہوئی تھی. میرے عزیزوں سرکار نے کرتا کہاں سے آیا ہوا تھا, شلوار کہاں سے آئی ہوئی تھی, لیکن ایمان اس کا پہاڑوں سے زیادہ اونچا تھا. نیٹو فوجی کہنے لگا تیرے ملک سے تیرے ملک سے ہم دم دبا کے بھاگ رہے ہیں, لیکن ایک بات بتا, تیرے بڑے بڑے ہتھیاروں کے اندر نام سنے, لیکن تیرا ایک ہتھیار ہم نے سنا دیکھا کوئی نہیں, وہ تیرا ہتھیار ہے اللہ اکبر. وہ ہتھیار تو مجھے دکھا دے تاکہ دنیا والوں کو بتاؤں گا, پوری دنیا کے کفر کو جا کے بتاؤں گا. اس ہتھیار پر افغانستان کافروں پہ غالب آ گیا, اللہ ہمیں مغلوب کر دیا. اللہ اکبر. جب مجاہدین نے سنا کہنے لگا اور بتا, کہنے لگا اپنی کلاشن کے رخ, اپنی گولیوں کے رخ, اپنی بندوقوں کے رخ تمہاری طرف کرتے اور ہم یوں کر کے پورا برس تمہارے پہ چلاتے. تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا, پھولوں کی طرح گولیاں تمہارے کپڑوں سے جھڑ جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. ہم توپوں کے رخ تمہاری طرف کرتے, توپوں کی کہانی ہماری طرف مڑ جایا کرتی تھی, ہمارے ہاتھ میں ہمارے بم بھی پھٹ جایا کرتے تھے. بتا بتا بتا, ہم مرغے کھا کھا کے سردی کے اندر کانپا کرتے تھے. اللہ اکبر. تم بھوکے رہ رہ کے
صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہتے تھے. ہم نے تمہیں دیکھا, تم نے چنے چبا چبا کے ہمیں مارا, پانی کے گھونٹ پی پی کے ہمیں مارا, سوکھے ٹکڑے کھا کھا کے ہمیں مارا. اے لوگوں, ہماری آنکھ نے دیکھا, تمہیں بھوک لگی, تم نے درختوں کے پتے چبا چبا کے ہمیں مارا. اللہ اکبر. ہمیں سردی کے موسم میں ہمارا پاؤں بھول گیا, سردی کے موسم میں ہمیں ہمارا خدا بھول گیا. تمہیں بھوکے رہ کے بھی ہم نے نماز کا سجدہ کرتے دیکھا, پانی نہ ملا, پتھر پر ہاتھ مار کر تیمم کرتے نماز کا سجدہ دیکھا. بتاؤ بتاؤ تو صحیح, یہ اللہ اکبر کون سا پیار ہے؟ مسلمان مجاہد نیچے بیٹھا, چیخیں مار مار کے رونے لگ گیا, کہنے لگا ہمارے ہتھیار کا نام نہیں, ہمارے اللہ کا نام ہے. اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی کی تعریف, اسی کی توحید کا پھلیرا بلند کرتے ہیں. اسی نے تو آج 20 سال کے بعد اللہ نے وہ دن دکھایا. اللہ اکبر. کہنے لگا یہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, سپر پاور ہو کے تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہیں اسی رب کا واسطہ اس اللہ کے نام کو نہ چھوڑنا. جب تک اللہ تمہارے درمیان رہا, دنیا کی کوئی طاقت تمہارا سر نہیں جھکا سکتی ہے. آج مسلمانوں ہمارے پاس دنیا کی ساری مادی طاقتیں موجود ہیں, آج اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا. بغیر میرا عزیز و ہیل حجت کے کملی والے کی ناراضگیاں آج آپ کے میرے سامنے. آپ نے اپنے بچے کو, میں نے اپنے بچے کو فوجی بنایا, میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا, میں نے اپنے بچے کو ڈگری والا بنایا. کاش میں اپنے بچے کو ختم نبوت کا چوکیدار بناتا. تیرا میرا بچہ جب گھر کے اندر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا, آسمان سے فرشتہ کرتے رہے میرے بچے کے ہونٹوں کا بوسہ لے کے چلا جاتا. کسی چھوٹے سے محکمے میں جاؤ, میرے عزیزوں ڈگری کی ضرورت پڑے گی. اللہ اکبر. سرکاری ادارے میں تعلیم کی ڈگری کی ضرورت پڑے گی, کوئی نہ کوئی سفارش کی ضرورت پڑے گی, کسی نہ کسی عہدے کی ضرورت پڑے گی. اور لوگوں ایک محکمہ ایسا ہے وہاں تعلیم کی ضرورت نہیں, عالم ہونا ضروری نہیں, قاری ہونا ضروری نہیں, حافظ ہونا ضروری نہیں, پرائمری پاس ہونا ضروری نہیں, مڈل ایف اے میٹرک ہونا ضروری نہیں. اللہ اکبر. گورا ہونا ضروری نہیں, قد کاٹ کا ہونا, چھاتی چوڑا ہونا ضروری نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے وہ محکمہ ختم نبوت کا محکمہ ہے. 80 سال کا بوڑھا آئے گا وہ بھی بھرتی ہو جائے گا, 5 سال کا جوان آئے گا وہ بھی بھرتی ہو جائے گا, غازی علم دین شہید تانگے والا آئے گا وہ بھی بھرتی ہو جائے گا. میرے عزیزوں, امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری جب رو کے فرمایا تو اے لوگوں عائشہ کے بابے کی پگڑی اتر گئی, یہ تو لوہار کی دکان پر ہتھوڑا ہاتھ میں لیے لوہے پہ ٹھک ٹھک کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اسی میرے عزیز ہاتھ میں چنا لے کر راجپال کے سینے میں گھونپ کر تھوڑی دیر پہلے میرے عزیز لوہار کی دکان پہ ٹک ٹک کرنے والا جب ختم نبوت کا چوکیدار بنا 1400 سال میرے عزیزوں, اللہ اکبر, صدیاں گزر گئی. آج بھی راولپنڈی کے جوانوں, آج بھی راولپنڈی کے بزرگوں, رب کعبہ کی قسم آج کے رسول جب اس کا نام آتا ہے تیرے میرے دل کے اندر دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے. یقین جانو میرے عزیزوں, ہنگامی حالات کے پیش نظر, نقص عمل کے پیش نظر جب آپ کی قبر کو میاں والی میں بنایا گیا, ایک ہی وصیت تھی, مجھے لاہور جا کے میانی صاحب کے قبرستان میں دفنایا جائے. میرے عزیزوں اللہ اکبر, اس وقت غازی کو لانے والے علماء اکرام تھے, تحریک چلانے والے علماء اکرام تھے. جب قبر کشائی کر کر ایمبولینس کے ذریعے آپ کو لاہور لایا گیا, میاں والی کے لوگ دکانیں چھوڑ کے بھاگے, عورتیں گھروں کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. سہانا موسم ہو گیا. کسی نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگے میاں والی جیسے شہر میں جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. کسی نے بتایا غازی علم دین شہید کی قبر سے مٹی ہٹائی گئی. میرے عزیزوں جب غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو جب لاہور لایا گیا, اللہ اکبر, جاؤ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے پوچھو تمہیں غازی کا چہرہ دیکھا کیسا لگ رہا تھا, غازی جب قبر میں اترا کیسا لگ رہا تھا. کہنے لگے لوگوں جب میں نے سرحانے جا کر سر کی طرف کفن کی تلی کھولی تو میں نے چہرہ کفن سے باہر نکالا, میں نے کہا غازی تیرا وعدہ
تھا جو ہم نے پورا کر دیا. تیری خواہش تھی, تیری وصیت تھی, میروالی سے لاہور کے قبرستان میں دفن کر. غازی ایک ہمارا وعدہ پورا کر دینا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کسی موڑ پر تیری آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہمارا بھی سلام کہہ دینا. سبحان اللہ. تین مرتبہ میرے کہنے پہ ہاتھ کھڑے کر کے آج ہوتا ختم نبوت کہہ دو, انشاءاللہ تمہیں گفٹ دے کے جاؤں گا. اور نہ ملے قیامت کے دن کہہ دینا عبدالحنان جھوٹا ہے. اللہ میری لاج رکھ لینا, اس زبان اس چٹی داڑھی کی لاج رکھ لینا, یا اللہ اس پگڑی ٹوپی کی لاج رکھ لینا, اللہ ان علماء اکرام کی لاج رکھ لینا. ذرا ہاتھ بلند کرو اور کہو تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. وہ ایمان اور نور کی آنکھ سے دیکھو, وہ فرشتے آیا کے چلے گئے. میں نے کہا کیا لینے آئے تھے اور کیا لے کے چلے گئے؟ کہ عبدالحنان یہ نعرہ زمین والوں کو بھی پسند ہے, آسمان والوں کو بھی پسند ہے. جب یہ نعرہ لگنا تھا ہم زمین پر آئے. نعرہ لگانے والوں تمہارے ہاتھوں کا, تمہارے ہونٹوں کا بوسہ لے کے آسمانوں پہ چلے گئے. کہ وہ تاجدار ختم نبوت, قیامت کا دن ہو, سرکار کے چہرے پہ اوزے کوثر پہ نظر پڑے, دیوانہ دوڑتا بھی جائے اور ہاتھ ہلا کے کہے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ حیاتی ہے, اللہ ایمان میں برکت دے, کردار میں, گفتار میں, صورت میں, سیرت میں, عقل میں, نقل میں, نسل میں, رنگ میں, ڈھنگ میں, شادی میں, غمی میں, ہنسنے میں, رونے میں, جاگنے میں, سونے میں, اسکول میں, کالج میں, مدرسے میں, مسجد میں, شادی حال میں, مکان میں, اللہ اکبر, بلڈنگ میں, کوٹھی میں, زندگی کے ہر حال میں, ہر موڑ پر میرے عزیزوں ہم نبی کی غلامی کا اظہار کرتے رہیں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہ عمل کرتے رہیں گے. آج میرے عزیزوں نبی کی غلامی میں آنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. الہی دنیا میں بھی نبی کی غلامی دے دے, قبر میں بھی نبی کی غلامی کا ساتھ دے دینا. اللہ اکبر. اگر میرے عزیزوں یہ نبی کی غلامی والا محکمہ آپ کو پسند آیا تو کیا حضور کی ختم نبوت کی نوکری کرو گے؟ انشاءاللہ اپنے بچوں سے کرواؤ گے, علماء اکرام کا ساتھ دو گے, ہر میدان میں علماء اکرام کا ساتھ دو گے. اللہ اکبر. جہاں بلائے اللہ کے دین کے لیے اولاد مال بچوں سمیت انشاءاللہ آؤ گے. پھر کہہ دو تاجدار ختم نبوت, پھر کہہ دو شان صحابہ, پھر کہہ دو شان صحابہ, پھر کہہ دو نعرہ تکبیر, عظمت قرآن, شان اسلام, ملک پاکستان, افواج پاکستان. اللہ تیری میری عمر میں برکت عطا فرمائے. اگر یہ میرے عزیزوں یہ 1 گھنٹے کی گفتگو آپ کی میری سمجھ میں آئی تو کیا آپ میں پچھلے گناہوں والی زندگی سے توبہ نہ کر لیں, ارادہ کر لیں توبہ کا؟ سارے اپنی زبان حال سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اگر توبہ بات کرو گے انشاءاللہ اپنی حلال کمائی میں سے تقویٰ مسجد کے مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے رہو گے, اپنے بچے بچیوں کو بھیجو گے دینی اداروں میں انشاءاللہ. تم اپنے بچے بچیوں کو بے فکر ہو کے دینی اداروں میں بھیجیں. الحمدللہ یہ اللہ کے دین کے اور تمہاری عزتوں کے محافظ بیٹھے, کرم اللہ فرمائے گا. خدا کی قسم تمہاری بچوں کے عزت کے تحفظ کے لیے جان دینی پڑی دے دیں گے, اسلام بھی بچائیں گے, اسلام کی بقا بھی بچائیں گے. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. ہمارا آپ کے رکھے گا میرے بھائی, جاؤ گے انشاءاللہ. کون جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے؟ اجتماع سے پہلے کون سی تاریخ کو اجتماع ہے میرے بھائی؟ اللہ قبول فرمائے. اجتماع سے
پہلے اپنی مسجد میں وقت دو گے میرے بھائی، گشتیں کرو گے انشاءاللہ، اور اجتماع سے وقت نکالو گے اللہ کے راستے میں۔ کون کون کوشش کرے گا وقت نکالنے کی؟ اللہ اکبر۔ اور اسی مہینے میں اجتماع سے آنے کے بعد، دن کیونکہ تھوڑے رہ گئے، اجتماع سے آنے کے بعد اسی مہینے میں اللہ کے راستے میں اسی مسجد سے یا اپنی اپنی مسجد سے 3 دن دو گے میرے بھائی، کون کون دے گا انشاءاللہ تعالی؟ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔